حقیقت خدا کی بے ادبی کی، اور جس نے رسول اللہ کا ادب کیا در حقیقت خدا کی بارگاہ کا ادب کیا۔ معلوم یہ ہوا جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے، جو مصطفیٰ کا ہے وہی خدا کا ہے۔ دنیا میں خدا کا در تلاش کرنا چاہتا ہے کوئی تو در مصطفیٰ پر چلا جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ رسول اللہ کا ادب خدا کا ادب ہے، رسول اللہ کی بے ادبی خدا کی بے ادبی ہے۔ اب جو لوگ رسول اللہ کی بے ادبی کر رہے ہیں وہ اللہ کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ دینا کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ یہ کہنا کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ چیزوں کا علم نہیں، غیب کا علم نہیں ہے، یہ کہنا یہ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کی بے ادبی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے قول کو قرآن کریم میں نقل فرمایا، 3 پارہ آل عمران، فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے کہ تم کیا کھا کر کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، گھروں میں کیا چھپا کر کے تم نے رکھا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اور یہ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں لولا نجام الشریعت علی لسانی لَأَنبَأْتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ فِي بُطُونِكُمْ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی، اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں بتا دیتا کہ تم کیا کھا کر کے آئے ہو اور کیا گھر میں تم نے جمع کر کے رکھا ہے۔ میں سوچنے لگا جب رسول اللہ کے غلاموں کے غلام، رسول اللہ کے لاڈلے محبوب سرکار غوث پاک کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لوگ کا دامن، فائدہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب چونکہ بات آ گئی ہے ادب کی تو ایک بات میں عرض کروں، ایمان در حقیقت نام ہے تعظیم رسول کا، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایمان ہے۔ جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں ایمان نہیں، اور جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے اسی دل میں ایمان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب قرآن کریم کے آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ اور تقریر مکمل۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ قرآن کریم میں ماں باپ کا بہت بڑا ادب بیان کیا گیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی پرستش نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تو سب سے بڑا حق بندے کے اوپر اللہ کا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے۔
اور اللہ کی فرما برداری رسول اللہ کی فرما برداری ہے، رسول اللہ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ نے رسول کو اپنے سے کہیں جدا کیا ہی نہیں ہے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ حضور خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کو آفتاب پرضیاء کہیے، نبی کے حسن سیرت کو جمال حق نما کہیے، حقیقت ہے انہیں آئینہ ذات خدا کہیے، خدا کہنا نہیں جائز مگر نور خدا کہیے۔ اپنی طرح مت کہیے، خدا کہنا جائز نہیں مگر نور خدا کہیے۔ تو رسول اللہ کا ادب اللہ کا ادب، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرض ہے ہر بندے کے اوپر، تو اللہ نے ماں باپ کا مقام اپنے بعد رکھا۔ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور اللہ کے بعد حق تمہارے ماں باپ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا، اللہ تعالی نے تم کو پیدا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے، اور ان کے ذریعے تم دنیا میں آئے اس لیے ان کا بھی احسان ہے۔ اب جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھیں، پروردگار عالم نے فرمایا سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو، کسی کی عبادت مت کرو، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ اطاعت اپنے ماں باپ کی کرو۔ لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اگر رسول اللہ کے بے ادب ہوں، ماں باپ اگر تعظیم رسول کے منکر ہوں، گویا کہ ماں باپ اگر بد مذہب بن جائیں، ماں باپ میں سے کوئی وہابی بن جائے، ماں باپ میں سے کوئی بدعقیدہ بن جائے، ماں باپ میں سے کوئی گستاخ رسول بن جائے، اگرچہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں لیکن اب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ ہے اجماع اہل سنہ و جماعت، یہ ہے اجماع صحابہ۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ وہ پتھر کھاتے تھے دعائیں دیتے تھے، حضور کی یہ سیرت ہے، وہ پتھر کھاتے تھے گالیاں کھاتے تھے پھر بھی رسول اللہ دعا دیتے تھے۔ مگر آپ تو بالکل اس قدر شدت اختیار کرتے ہو کہ آپ ان سے رشتے ناطے توڑنے کی باتیں کیا کرتے ہو۔ یہ بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے ان لوگوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر کے دعائیں دی ہیں، گالیاں سن کر کے دعائیں دی ہیں، مگر کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو آپ نے دعائیں دی ہیں جن کا کفر کھلا ہوا تھا، جن کا کفر کھلا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ جن کے دل میں نفاق تھا اور جن کا کفر چھپا ہوا تھا، جو مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے درمیان رہا کرتے تھے، 1400 سال کی پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں بتا سکتے ہو کہ رسول اللہ کی کسی نے گستاخی کی ہو اور صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ ان کو تو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اگر کسی نے بے ادبی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوچھا بھی نہیں رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ کیا کیا جائے۔ بے ادبی اگر کسی نے کی، حضرت عمر کو معلوم ہو گیا، تلوار نکالی، سب تن سے جدا کر دیا اور کہا جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو رسول اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرے گا در حقیقت وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ ایمان والا تو وہی ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دے اس پر آمنا اور صدقنا کہہ دے کہ جو رسول نے فرما دیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ پوری تاریخ میں کوئی دکھا نہیں سکتا ہے کہ منافقین نے گستاخی کی ہو، بے ادبی کی ہو اور صحابہ کرام نے چھوڑ دیا ہو، تابعین نے چھوڑ دیا ہو، ہمارے ائمہ کرام نے چھوڑا ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں سن کر کے دعائیں دی ان لوگوں کو جن کا کفر ظاہر تھا. میرے رسول دیکھ رہے تھے اگرچہ یہ طائف کے میدان میں مجھ پر آج پتھر برسا رہے ہیں مگر انہی کی آنے والی اولاد وہ اولاد ہوگی جن کو کلمہ نصیب ہوگا. ان کی اولاد کلمہ پڑھے گی اور ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر کے میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھے گی, کہے گی یا نبی سلام علیکہ, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ. تو یہ میرے رسول اللہ کا علم غیب ہے کہ میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ ان کی اولاد میں ایمان والے پیدا ہوں گے جو میرے اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے. اس لیے آپ نے ان کے لیے دعائیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کی اولاد نے کلمہ پڑھا, ان کی اولاد نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کے بڑے بڑے عاشق ان کے درمیان پیدا ہوئے. مگر رسول اللہ کی گستاخوں کو صحابہ نے کبھی معاف نہیں کیا. سب سے بڑی پرابلم آج ہمارے درمیان یہ ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے اپنا ہوتا ہے, رشتہ دار ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, بھائی ہوتا ہے, ماموں ہوتا ہے, پڑوسی ہوتا ہے, تو اب کیا کریں؟ رشتہ دار ہے کیا کریں, ماں باپ ہے کیا کریں, پڑوسی ہے کیا کریں؟ اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں, ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے. اب رشتہ دار کو دیکھیں گے یا احمد مختار کو دیکھیں گے؟ ماں باپ کو دیکھیں گے یا رسول پاک کو دیکھیں گے؟ مرنے کے بعد قبر میں کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا, نبی مختار کام آئیں گے. مرنے کے بعد قبر میں ماں باپ کام نہیں آئیں گے, خدا کی قسم رسول پاک کام آئیں گے. اب ترجمہ سن لیجئے, گفتگو مکمل ہو رہی ہے. اے ایمان والو, اگر تمہارے باپ, تمہاری ماں, و اخوانکم, تمہارے بھائی تمہاری بہنیں, و ازواجکم, تمہاری بیویاں, وعشیرتکم, تمہارے رشتہ داران, واموال اقترفتموها, اور تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے, تمہارا کمائی کا مال, وتجارت تخشون کسادہا, اور تمہاری وہ تجارت کہ تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ تجارت میں کہیں نقصان نہ ہو جائے. احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر یہ اللہ اس کے رسول سے تمہیں زیادہ پیارے ہیں, اور کیجئے گا, تمہارے ماں باپ, تمہارے بھائی بہنیں, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار, تمہارا مال, تمہاری تجارت اگر اس اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں, زیادہ محبوب ہیں, فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. قرآن کا تیور یہ بتا رہا ہے کہ ماں باپ سے بھی محبت کرو, لیکن جہاں رسول اللہ کی بات آ جائے ماں باپ کو چھوڑ کر کے رسول پاک سے محبت کرو. رشتہ داروں سے بھی محبت کرو, بھائیوں سے بھی محبت کرو, بہنوں سے بھی محبت کرو, دنیا داروں سے محبت کرو, لیکن اگر رسول اللہ کی محبت کے مقابلے میں ان کی محبت آڑے آ رہی ہے, دنیا کو ٹھکرا دو, رسول اللہ کے قدموں میں جا کر کے جان کے نذرانے پیش کر دو. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ رب العزت